ہر طرف رنگ و بو کا اصلاتا پان سگریٹ اور شراب کی ملی جلی بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اسے ابکائی سے ہی وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگے۔ 5 منٹ بعد نڈھال سے وہ بہرائی جگہ جگہ گندگی تھی، کمرے میں ایک سنگل بیڈ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دیوار پر ماڈلز کی آدھا ٹنگی تصویریں چسپاں تھی۔ انہیں دیکھ کر اسے نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ وہ اپنے جسم کو اپنے بازو سے ڈانپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے جسم پر کپڑے کے نام پر ایک دوپٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے یہاں باندھے 2 دن ہو گئے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کا قصور کیا تھا، لیکن یہ سزا اسے پاگل کرنے لگی۔ کافی اس نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ اس کا جسم اور چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ اس نے ان 2 دنوں میں وہ ظلم برداشت کیے تھے جو اپنی زندگی کے 18 سالوں میں نہیں کیے۔ اسے قبروں سے محروم کر کے ڈنڈے سے بہت بری طرح سے مارا گیا تھا۔ اس کے جسم کو کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں درد نہ ہو۔ ایسے اپنے لیے موت کی دعا مانگ چکی، لیکن شاید ابھی اس کا دنیا میں وقت باقی تھا۔ باہر سے اچانک پولیس سائرن اور گولیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ جو پہلے ہی ڈر سے مرنے کے قریب تھی، یہ سب برداشت نہیں کر پائی اور لہرا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ وہ بے یار و مددگار اس گندے سے کمرے کے فرش پر پڑی تھی۔ تم دونوں اوپر جاؤ، الطاف تم نیچے، تمام کمرے چیک کرو۔ فرحانہ تم ساری لڑکیوں کو الگ گاڑی میں محفوظ مقام پر لے کے جاؤ، ان کو تھانے مت لے کر جانا۔ اور رشید، ان تمام بے غیرتوں کو تم تھانے لے کر جاؤ، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچنا چاہیے۔ وہ اپنی ٹیم کو ہدایت دیتا خود بھی آگے بڑھ کر ایک ایک کمرہ چیک کرنے لگا۔ ابھی وہ کمرے میں غصہ ہی تھا کہ سامنے ایک لڑکی برہنہ حالت میں پڑی نظر آئی۔ ایک دم اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سے صوفے پر ایک بیڈ شیٹ نظر آئی۔ وہ جلدی آگے بڑھا، وہ بیڈ شیٹ اٹھائی اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دوبارہ اس لڑکی پر نظر ڈالنے کی غلطی نہیں کی۔ اس نے بنا دیکھے اس لڑکی کے اوپر چادر ڈال دی۔ اب اس کا پورا جسم چادر سے ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ گلابی ہونٹ، چھوٹی سی ناک، بند آنکھوں پر موڑی ہوئی پلکوں کا سایہ، وہ ایک بے تحاشا حسن کی مالکہ تھی۔ تھوڑی پہم اسے وہ خوبصورت بنا رہا تھا، لیکن سامنے بھی آدم خانزادہ تھا جس نے کبھی خوبصورتی سے متاثر ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے فرض اور فیملی کے لیے جان دینے والا انسان تھا۔ اس نے لڑکی کا گال تھپ تھپایا، اٹھو لڑکی، ہیلو، اٹھو، لیکن اس کے چہرے پر جنبش بھی نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی ٹیم کو جلدی سے جگہ کلیئر ہونے پر وہاں سے نکلنے کی ہدایت دی، پھر چادر اچھے سے اس لڑکی کے گرد لپیٹ کر اسے بازو میں اٹھا لیا۔ اب اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس حالت میں وہ تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں نہیں تھی، اس لیے وہ اس لڑکی کو ذاتی طور پر خود گھر پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اس لیے باہر نکلا تو جگہ بالکل کلیئر تھی، بس الطاف اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اپنے باس کی گود میں موجود لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ سر، یہ کون ہے؟ اسے شکل تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس وجود کے قد کار کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا وہ کوئی لڑکی ہے۔ الطاف، یہ جو کوئی بھی ہے میں دیکھ لوں گا، تم تھانے پہنچو، میں ابھی 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ انہوں نے الطاف کو جواب دیتے اس وجود کو پیچھے اپنی جیپ میں لٹایا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی زیادہ سے بھگا لے گیا۔ یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اب میں بالکل اس کی مردانہ عادتیں برداشت نہیں کروں گی۔ ارے مردوں کے کرنے والے کام بھی یہی کر رہی ہے، کوئی فرق رہ کیا ہے اس لڑکی اور اس گھر کے لڑکوں میں؟ اگر یہی حرکتیں رہی تو دیکھنا کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں آئے گا، پھر بیٹھ کے سجا کر رکھنا اپنی بہن کو۔ وہ غصے سے اپنی بیٹی سے اپنی ہی بیٹی کی شکایت لگا رہی تھی، جبکہ آدم خانزادہ مسکرا کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ گود میں اس کی 1 سالہ بیٹی بھی تھی جو اپنے باپ کے بیئر کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی شکایت سن رہا تھا۔ آدم انہوں نے غصے سے چپکایا جو سنجیدگی سے لینے کی بجائے انہیں زجر کرنے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ جی ماں جان، تم نے مسکراہٹ روکی، تم میری بات کو سنجیدگی سے لوگے یا نہیں؟ پروہ بیگم نے آ کے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار ماں جان، آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ آپ کو اپنی اولاد پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی جیسا میری بہن ہے وہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کرے گی جس سے آپ کی یا اس خاندان کی بھی عزت پر آ جائے۔ سر ڈونٹ وری، میں اسے سمجھاؤں گا، اب آپ کو شکایت کا موقع نہ دے۔ اس نے منت کو بیڈ پر لٹایا، اپنی ماں کو کندھوں سے تھام کر بٹھایا۔ پروہ بیگم نے اپنی جوان بیٹی کی طرف دیکھا جس کا خوبصورتی میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ 6 فٹ 1 انچ کا قد، گندمی رنگت پر سجی خوبصورت مونچھیں اور ہلکی برٹ جن کا رنگ بھی قدرتی براؤن تھا، فضل براؤن آنکھیں بالکل پروہ بیگم جیسے ان کے دل سے بے ساہدہ ماشاءاللہ
لیکن بس ایک غلط فیصلے نے اس کو بہت سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے مسکراتا تھا۔ پروا بیگم نے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور منت کو گود میں اٹھا لیا۔ کمرے میں چیہو کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی، لیکن وہ باہر بیٹھا سکون سے صوفے پر پیچھے سالگرہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ 6 فٹ 2 انچ کا لمبا چوڑا شخص کثرتی جسامت، بلیک بیلٹ کے ساتھ بلیک کی ٹی شرٹ پہنے، اسٹائلش مونچھیں اور بیٹ کھڑی مغرور ناک پر آنکھیں جیسے بہت راز دفن ان آنکھوں میں بہت وجیہہ تھا۔ خوبصورتی میں وہ شخص بہت امیر تھا۔ آہستہ آہستہ یہ آواز مدھم ہوتی گئی۔ چند سیکنڈ بعد اپنے سامنے کسی کے رکنے کو محسوس کیا۔ انہیں آنکھیں کھولی تو اس کی ہزل براؤن چمکتی آنکھیں واضح ہوئی سامنے اس کا آدمی فرجان محسوس مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ گنگناتے ہوئے کھڑا ہوا اور اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ فرجان اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اپنے بھاری قدم اٹھاتے وہ ان دونوں کی طرف بڑھا جو کچھ دیر پہلے تک زندہ تھے، اب خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی۔ فرجان ان کو اٹھواؤ اور یہ روم مجھے 1 گھنٹے میں بالکل صاف چاہیے۔ یار تمہیں پتہ ہے خون خرابہ دیکھ میرا دل خراب ہوتا ہے۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا اسے ہٹا دیتا وہاں سے نکل گیا۔ ارے میرا شوہر محنت سے کماتا ہے، اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ خود کماؤ، اپنے باپ کا کماؤ، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ تم باپ بیٹی کو پالے۔ صحن کے بیچوں بیچ وہ عورت کمر پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ لیکن تائی امی اس گھر پر بابا کا بے حصہ ہے اور بابا نے اپنی تمام جمع پونجی تایا چاند کے دبئی جاتے وقت ان کو دی چٹا اسے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی۔ ان کے ہاتھ کے بال تھپڑ اسے اپنے گال پر پے در پہ محسوس اور اس کے گال پر 5 انگلیوں کے نشان ایک ساتھ چھاپ کے۔ ارے تیری ہمت کیسے ہوئی حصہ مانگنے کی؟ تیرا باپ 2 سال سے ناکارہ ہو گیا، تم باپ بیٹی کو کھلایا پلایا کون سا حصہ مانگ ہی ہو؟ تائی جان اسے بالوں سے پکڑ کر بولی۔ وہ تو ابھی تھپڑ سے ہی نہیں سنبھلی تھی کہ بالوں میں ساتھ گرفت سے ہل بھی نہیں پائے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیے عقیدت کو۔ پیچھے سے اسی کی ہم عمر لڑکی اپنی ماں سے اسے چھڑوا رہی تھی۔ تائی امی نے اس کے بال چھوڑے، غصے میں اسے دھکا دیا اور کمر میں چلی گئی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس سے اسے اٹھا کر چپا بٹھایا۔ یار تم کیوں امی کو غصہ دلاتی ہو؟ جب جانتی ہو تمہاری باتوں کو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، الٹا وہ تم پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ سمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو کیا کروں؟ تم مجھے بتاؤ، بابا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور میں اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں بہت بری بیٹی ہوں، بہت بری۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمرا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سہارا پاتے ہی وہ اور زیادہ رونے لگی۔ فیاض صاحب اور ایاز صاحب 2 بھائی تھے۔ فیاض صاحب اور رقیہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ ایک بیٹی شادی شدہ جس سے چھوٹا 27 سال کا بیٹا احمد، سب سے چھوٹی سمرا جو 19 سال کی تھی۔ ایاز صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی عقیدت، 19 سال کی۔ 6 سال پہلے ہی ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، بہت محبت سے پالا۔ ان کے کپڑوں کی دکان تھی جس سے اچھا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن 2 سال پہلے ان کی بیماری نے ان کی کمر توڑ دی۔ ان کے دونوں گردے فیل ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے علاج کے لیے دکان بیچنے لگے۔ بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے اور ڈاکٹر بھی نا امید ہو گئے تھے۔ جزا جزا جزا، چاروں طرف سے جزا کے نام کا شور تھا۔ بلو جینز کے ساتھ یلو کلر کی کرتی پہنے، بلیک سٹالر کو مفلر کی طرح گلے میں لپیٹے، بالوں کو پونی ٹیل کیے، وائٹ جاگر پہنے وہ ایک لڑکے کو بری طرح مار رہی تھی۔ چہرہ بلیک ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لڑکی کو چھیڑنے کی؟ تم جیسو بغیرتوں کی وجہ سے مائیں اپنی بیٹی کو اکیلے نہیں نکلنے دیتی۔ اس نے اپنی جینز کی پاکٹ ایک چھوٹی سی تیز چھری نکالی جس کا سائز 3 انچ برابر تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی سیفٹی کے لیے اپنے پاس رکھتی تھی۔ جزا نے وہ چھری اس لڑکی کی آنکھوں کے آگے لہرائی۔ وہ لڑکا گھبرا کر بھاگنے لگا، لیکن اس نے ٹانگ سے پکڑ اسے کھینچ کے وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ معاف کر دو، آج کے بعد کبھی کسی لڑکی کو نہیں چھیڑوں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ لڑکا ہاتھ جوڑ سے معافی مانگنے لگا۔ جزا نے کالر سے پکڑ کر اس لڑکے کو ایک لڑکی کے سامنے دھکا دیا۔ معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگو۔ وہ لڑکا اس لڑکی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ وہ لڑکی گھبرا کر اسپا میں سہلا کر پیچھے ہو گئی۔ اور یہ لاسٹ وارننگ ہے، دوبارہ تم نے کسی لڑکی کو چھیڑنے کی کوشش کی تو جزا خانزادہ دوسری بار وارننگ نہیں دیتی، گاٹ اٹ۔ انگلی دکھا کر اس لڑکے کو وارن کیا اور اپنے بالوں کو جھٹک کر مڑی، زمین سے اپنا بیگ اٹھایا اور چالی لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکے بھی اس پٹاخہ کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو لیے اپنے فلیٹ پر آ گیا تھا، اسے ایک کمر میں لا کر بیڈ پر لٹایا۔ اسے لے تو آیا تھا، اب وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتی اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کرنا مشکل تھا۔
اس نے جلدی سے ایک کال ملائی جو دوسرے ہی پل پر اٹھا لے گی۔ اس نے ایک دو باتیں کی، پھر اسے آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی اور باہر آ کر صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر بیل بجی۔ اسے پتہ تھا کون ہے، اسی لیے دروازہ کھول دیا۔ تھینک گاڈ یار، فری تم آگے اپنا ایک سوٹ لائی ہو نا؟ اس نے دروازہ کھولنے کے ساتھ پوچھا۔ ہاں لائی ہوں کو ہاں ہے وہ لڑکی۔ اور آدم تم مجھے یہ بتاؤ، آج سے پہلے تو تم اس طرح کسی کو یہاں نہیں لے کے آئے، آج کیوں لائے ہو؟ فری نے مشکوک نظر سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اور یہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، مجھے ابھی جانا ہے۔ جب تک میں نہیں آ جاتا تم یہی رہنا اور اسے چینج کروا کے اس کا چیک اپ کر لینا۔ میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ جلدی میں اسے حکم دے کر چلا گیا۔ شاید اس کے سوالوں سے بچنے کا یہی طریقہ تھا۔ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس کے 2 ہی کمرے تھے، چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج جہاں ایل شیپ ایک صوفہ تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آدم کے بیڈ روم میں آئی۔ بیڈ پر سفید چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقینی ہے اتنے زخم ایک لڑکی کے جسم پر جس کی عمر مشکل سے 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ لباس سے تو وہ پہلی محروم تھی۔ فری نے جلدی سے اسے کپڑے پہنایا اور ٹاول گیلا کر کے اس کا چہرہ صاف کیا۔ جلدی سے اس کا چیک اپ کر کے کال کر کے میڈیسن اور ڈراپ منگوائی۔ اسے ڈراپ لگا کر کچن میں چلے گی تاکہ کچھ لائٹس اور نہ سکے سوپ بنا کر جب وہ کمرے میں تو وہ لڑکی آنکھیں کھولے چھت کو گھورنے میں مصروف تھی۔ ہیلو پیاری لڑکی، فری نے اس کے پاس جا کر اسے پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فری کو حیرت ہوئی، کیا اس نے سنا نہیں؟ فری نے دوبارہ پکارا، تب بھی اس لڑکی میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ فری کو تشویش، ان نے دھیرے سے اسے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے پلیز، مجھے مت مارو، امی امی بچاؤ پلیز، چھوڑو مجھے مت لگاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح خود کو چھڑوانے لگی، ہاتھ سے ٹیپ نکال کے پھینک دی۔ کبھی اپنے ہاتھ صاف کرتی تو کبھی اپنے بال نوچتی۔ وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ فری کو چند سیکنڈ لگے تھے پورے معاملے کو سمجھنے میں۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، کئی بار اس طرح کے پیشنٹ آ چکے تھے اس کے پاس جو بہت بڑے ٹراما سے گزرے تھے۔ اس نے جلدی سے اس لڑکی کو پکڑ کر قابو کیا اور نیند کا انجیکشن اس کے بازو میں انجیکٹ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ غنودگی میں جانے لگی۔ فری نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ آدم کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یہ بہت پیچیدہ معاملہ لگ رہا تھا۔ سر معاف کر دیجیے، آئندہ میں کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، مجھے نوکری سے مت نکالیے۔ وہ شخص اپنے باس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ رشید صاحب، ان کو باہر کا راستہ دکھا اور ان کا جو بھی حساب بنتا ہے کر دیجیے۔ میرے کام کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو میں دوسرا موقع نہیں دیتا، وہ کہہ کر اپنی فائل پر جھکا۔ رشید صاحب اس آدمی کا ہاتھ پکڑ زبردستی باہر لے گا۔ چھوڑو مجھے، سر سے بات کرنے دو۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ پاگل ہو گئے ہو، شکر کرو انہوں نے تمہارے خلاف FIR درج نہیں کروائی۔ صرف تمہاری عمر، تمہارے معصوم بچوں کا سوچ کر تم نے کیسے ان کے ساتھ دھوکہ کیا؟ ان کی محنت تم صرف چند پیسوں کے لیے کسی اور کے حوالے کرنے چلے تھے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ رشید صاحب نے اس آدمی کو ہنسی جوار بلائی تو وہ بھی شرمندہ ہو گیا۔ وہ میٹنگ میں مصروف تھا کہ گھر سے کال آنے لگی۔ وہ سب کو ایکسکیوز کر کے باہر نکل گیا اور سائڈ پر ہو کر کال اٹھائی۔ السلام علیکم امی، اس نے کال اٹھاتے ہی سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام عرش، کہاں ہو تم؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں ہے؟ میں کب سے تیار ہو کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، ساجدہ بیگم نے چوٹتے ہی سوال کیا۔ یار امی، ایک میٹنگ میں بزی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، آپ پلیز سلاڈ کے ساتھ چلی جائیے نا امی پلیز۔ آخر میں اس نے ریکویسٹ کی۔ ساجدہ بیگم نے کچھ بھی کہے بغیر کھٹاک سے منہ بند کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا آج اس کی ہے نہیں۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا، مسکرا کر کوٹ کی جیب میں ڈالا اور اندر چلا گیا۔ اب اسے گھر جا کر اپنی ماں کو بھی بنانا تھا۔ فیروز خانزادہ ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سہیل راحیل اور روحیل۔ سہیل کی شادی فروا بیگم سے ہوئی جن کے 2 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا آدم جو پولیس فورس میں ہے، جس کی عمر 32 سال ہے، وہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانی بزنس کو بھی دیکھتا تھا، اور بیٹی جسا جو اسٹوڈنٹ ہے جس کی عمر 20 سال ہے۔ ان سے چھوٹا راحیل جن کی شادی شاہین بیگم سے ہوئی، جن کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی۔ یہ آدم کی ہم عمر جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے، شادی شدہ ہے، اور بیٹا اسرار جو بزنس مین ہے، عمر 29 سال۔ اس سے چھوٹی آیتی جو میڈیکل کالج میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، عمر 21 سال۔ سب سے چھوٹے روحیل جن کی شادی ساجدہ بیگم سے ہوئی، ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، عرش۔ 8 سال پہلے ایک شادی سے آتے ہوئے فیروز خاندان، سہیل خانزادہ اور راحیل خانزادہ، روحیل خانزادہ اور شاہین بیگم کی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ سب ہی جان کی بازی ہار گئے۔ وہ وقت حویلی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، زخم پوری طرح بڑھ تو نہ سکے
لیکن وقت کے ساتھ منمل ہو گئے۔ میری مانو تو اس لڑکی کو اس کی فیملی کے حوالے کر دو، شاید یہ جلدی سنبھل جائے۔ ان کے ساتھ کیونکہ جس طرح کا بیہیو اس لڑکی نے کیا، اس سے یہ بات صاف ہے اس پر بہت زیادہ تشدد کیا، اس کا پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ پری اس کے سامنے بیٹھی اسے افسوس سے بتا رہی تھی، جبکہ آدمی کی آنکھوں میں وہ ایک لمحہ لہرایا جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا۔ اس نے سختی سے اپنا سر جھٹکا، وہ مٹھیاں بھیج لی۔ اتنی چھوٹی لڑکی نے پتہ نہیں کیسے برداشت کیا یہ سب۔ پری کی آواز پر وہ ہوش میں آیا، یار وہ ایک بار ہوش میں آ جائے تو پوچھتے ہیں نا، لیکن تم جانتی ہو اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس حالت میں تم اریب کو اپنے ساتھ یہاں لے آؤ، کل تک یہاں رک جاؤ، مجھے گھر جانا ہوگا۔ یار پھر کل کرتے ہیں کچھ۔ آدم نے اسے دیکھتے ہوئے جیسے آرڈر دیا۔ پری نے اسے گڑ کر دیکھا، میرا ایک دستور بھی اگر تمہیں یاد ہو تو۔ ہاں تو آدم نے نہ سمجھ پوچھا، تو ان سے پرمیشن کون لے گا؟ اب کے پری نے سے پوچھا۔ ہاں 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 بیری فنی، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تم اس سے کتنا ڈرتی ہو۔ انہوں نے جیسے مذاق اڑایا اور نکل کے پیچھے سے پری نے اسے کوشن اٹھا کر مارا اور اپنے پیر پٹھے۔ آج سے پرمیشن لے کر اریب کو اپنے ساتھ لیا تھی۔ اریب اڑتے ہی اپنی دادی کے پاس چلا گیا تھا۔ فریحہ کا پلان بھی اسی بلڈنگ میں تھا۔ آہد بھی اسی کی طرح ڈاکٹر تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا 5 سال کا۔ اریب پری کے سسرال میں ایک ساس ہی تھی۔ وہ بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں جاب کرنے کے بجائے اپنا ایک پرائیویٹ کلینک چلا رہی تھی۔ آدم اس کا ہم عمر ہونے کے ساتھ اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ انہوں نے بچپن اور جوانی کا ہر وقت ساتھ گزارا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت فرینک تھے۔ وہ صبح جب اٹھی تھی تب وہ لڑکی جاگ رہی، لیکن اس نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اٹھی فریش ہوئی، پھر اس کے کمرے میں آگی، پیاری لڑکی جاگی کیا؟ اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ وہ لڑکی اسے خوب زیادہ نظر سے دیکھنے لگی۔ فری اس کی نظر سمجھ گئی، اس لیے جلدی سے بولی، میں ڈاکٹر پریا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم بالکل سیف ہو۔ اور تمہارا نام کیا ہے پیاری لڑکی؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام شفا ہے۔ اور ٹکتے اس نے اپنا نام بتایا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، ویسے تمہاری عمر کیا ہے شفا؟ فری نے شاپر سے اس کے لیے سامان نکالتے ہوئے پوچھا۔ میں 18 سال کی ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کون لایا؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ڈر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ فکر مت کرو شفا، تم بالکل ٹھیک ہو، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ پہلے تم جا کر فریش ہو جاؤ۔ وہ ایک سادہ سالان کا سوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، گرم پانی سے نہانا تاکہ باڈی پین کم ہو۔ پری کہتے ہوئے کمرے سے نکل کے کل کے مقابلے میں آج وہ نارمل نظر آ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ یہ ایک بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ صاف ستھرا بیڈ کے بالکل سامنے ایک بڑی سی LCD لگی تھی۔ لیفٹ سائڈ پر ایک ڈریسنگ ٹیبل اور رائٹ سائڈ پر ایک بک شیلف جہاں پر بہت ساری کتابیں اس طریقے سے سیٹ تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے خلیے پر ڈالی۔ وہ لان کے سوٹ میں تھی، شاید اس لڑکی نے اس کو چینج کروایا تھا۔ اسے بے انتہا شرمندگی ہوئی، اٹھی اور سوٹ ہاتھ میں لے کر واش روم کی طرف گئی۔ کمرے کی طرح واش روم بھی بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ اس وقت اسے کوئی خوبصورتی متاثر نہیں کر رہی تھی، اسے صرف اپنا باپ یاد آ رہا تھا جسے ظالموں نے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا تھا۔ بہت دیر تک وہ واش روم میں بیٹھ کر روتی رہی۔ کچھ دیر بعد پری اس کے لیے سوپ اور سینڈوچ لے کر کمرے میں داخل ہوئے انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر واش روم سے باہر نکلی۔ فریحہ کا سوٹ اسے بہت کھلا لگ رہا تھا۔ گھبرائی سے وہ اس کے پاس آئی۔ فری نے اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا، سب سے پہلے ناشتہ کرو، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ عائشہ دیکھتے ہی شفا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ 3 دن سے بھوکی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک سینڈوچ اٹھا لیا، جلدی کھانے لگی۔ اس کا دل تشکر کے ساتھ سے بڑھ گیا۔ پھر اس کی حالت کے پیش نظر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تاکہ وہ آرام سے کھا سکے۔ اس نے 5 منٹ میں سارا کھانا ختم کیا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ سچ کہتے ہیں بھوک انسان کو بڑی سے بڑی کمزوری ہے۔ انسان اسی پیٹ کے لیے تو بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، پلیز مجھے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اس کے سامنے 2 جانب بیٹھے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ بے حس بننے اسے دیکھتا رہا۔ 2 قدم چلتا اس کے پاس آیا اور جھکا اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ تم اگر دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تب بھی میں تم جیسے لڑکی سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں سامنے موجود لڑکی کے لیے حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ سالار کیا کرے یہاں اندھیرے میں؟ پیچھے سے عرش نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آیا۔ کچھ نہیں، تو سنا، کہاں بزی تھا مجھے پھنسا کر؟ چھوٹی امی نے بہت خوار کیا مجھے مارکیٹ میں۔ آندھا میری توبہ جو میں کسی لیڈی کو مارکیٹ لے کر جاؤں۔ انہوں نے عرش کو گدے سے پکڑ کر دبایا۔ اب ایک کمینے چھوڑ کے بچے کی جان لے گا کہ ابھی تو مجھے دلہا بنا ہے، تجھے چاچا بنانا ہے، اپنی ماں کو دادی بنانا ہے، اپنی بیوی سے پہلے کہ اس کی دہائیاں سالار کے کان پکاتی۔ انہوں نے زور سے ایک تھپڑ اس کے پیٹ پہ مارا اور وہاں سے
پیر میں مارا اور وہاں سے بھاگ گئے سالار کے بچے میں تجھے گنجا کر دوں گا، تو میرے ہاتھ لگ۔ وہ دونوں بھاگ گئے تھے، سالار آگے آگے اور اس کے پیچھے دنیا کے سامنے سنجیدہ خلوص نظر آنے والے وہ دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے تو بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ایک دوسرے کو تانگ کرتے تھے، ایک دوسرے میں جان بسی تھی ان کی۔ اگر ایک کو ہلکا سا بخار بھی ہو جائے تو دوسرا پوری رات جاگتے گزار دیتا تھا۔ اور شاہزادہ سحرانگیز شخصیت کا مالک تھا، اس کی پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ قد کاٹ میں سارے خانزادے ہی امیر تھے، 6 فٹ 1 انچ کا قد، جلد سے سر کی ہوئے بال، ہلکی بیٹ گالوں پر پڑتا گڑا اسے بہت منفرد بناتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نہ جانے وہ کب تک بھاگتے۔ آدم کی گمبھیر آواز پر دونوں کے قدم رکے، دونوں نے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دونوں شرافت سے میرے کمرے میں کچھ بات کرنی ہے، ان کو حکم دیتا گھر کے اندر بڑھ گیا۔ وہ شاید ابھی ڈیوٹی سے لوٹا تھا، پیچھے دونوں شرافت سے اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ کالا تم کہاں تھے؟ سالار آدم پولیس یونیفارم میں ان کے سامنے ٹانگ بر ٹانگ کے بیٹھا سنجیدگی سے سالار سے پوچھا تھا۔ ارش نے بھی سالار کی طرف دیکھا جو معصوم شکل بنائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں کل تھوڑا کلب گیا تھا بھائی، بور ہو گیا تھا روز کی میٹنگ سے۔ اس نے مسکین شکل بنا کر آدم کو جواب دیا جسے گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ارش نے مسکراہٹ دبائی کیونکہ ایک وہی تو حقیقت سے واقف تھا۔ فہد ملک والی ڈیل کا کیا بنا؟ اب اس کا روح ارش کی طرف تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانی بزنس کو بھی دیکھتا تھا۔ جی بھائی، ساری فائنل پریزنٹیشن ریڈی، کل ان کے ساتھ میٹنگ ہے، انشاءاللہ یہ ڈیل ہمیں ہی ملے گی۔ ارش سنجیدگی سے اسے بتانے لگا، ایسا ہی ہوگا، اب جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وہ فوری کی کال کرنے بعد دوپہر میں فلیٹ پر گیا تھا۔ جس طرح وہ لڑکی کھانا کھا رہی تھی، دروازے سے باہر کھڑا وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ آدم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ جس زوائے سے بھی چھوٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آدم خانزادہ سفید شلوار قمیض پہنے سنجیدگی سے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ شفا ہو زیادہ تر پڑی سے لا کر بیٹھی تھی۔ شفا، بچے کو بڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ پولیس والا، یہی تمہیں لے کر آیا تھا۔ اس کے بابا شفا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ اس کا مطلب وہ اسے برہنہ حال میں دیکھ چکا تھا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اس میں سما جائے۔ شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ فریحہ اس کے چہرے کا ہر اتار چڑھاؤ سمجھ دی۔ شفا، اب تم اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، ہم تمہیں تمہارے گھر ہی سلامت چھوڑ کر آئیں گے۔ فری نے اسے حوصلہ دیا لیکن گھر کے نام پر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ فری نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آدم سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ میرا کوئی گھر نہیں، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ کوئی تو گھر ہوگا جہاں آپ رہتی تھی پہلے۔ آپ کے آدم خانزادہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی گہری آنکھیں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر تھی۔ میرے ابو کو میرے سامنے مار دیا۔ وہ پھول پھول کر رونے لگی۔ میرا کوئی نہیں، میں اکیلی رہ گئی، میرے سوتیلے ماموں نے مجھے کوٹھے میں بیچ دیا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت مارا، مجھے درد ہو رہا ابھی تک ہچکیوں میں، انہیں سب بتاتی چلے گئی۔ آدم خانزادہ کو اچانک گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی تو وہی لمحہ دوبارہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتا نظر آیا۔ 2 دن سے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب اسے یاد آ رہا تھا۔ فری نے تڑپ کر شفا کو سینے میں بیچ کر، وہ خود بھی تو یتیم تھی، اس نے بھی اپنے ماں باپ کو کھویا تھا۔ آدم خانزادہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا کہ ایک آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس نے بے یقینی سے مڑ کر دیکھا، آمر سے نکاح کا لیے نظر جھکائے اسے اپنے لیے پناہ مانگ رہی تھی۔ میں بہت اکیلی ہوں، میری عزت اور جان دونوں محفوظ نہیں، پلیز پلیز مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، بس مجھے یہاں رکھ لیں۔ فری نے حیران کن نظر سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آدم بنا کچھ کہے کمرے سے کیا فلیٹ سے بھی نکلتا چلا گیا۔ شفا مایوسی سے وہاں بیٹھی چلی گئی۔ اس نے اپنے لیے پناہ مانگی تھی کیونکہ اس جہنم سے نکال کر لانے والا وہ شخص تھا۔ اس نے پہلے بار اس شخص کو دیکھا تھا لیکن اس شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے ہوس کی بجائے عزت دیکھی تھی۔ اس نے ان 3 دنوں میں جتنی غلاظت مردوں کی نظر میں دیکھی تھی، اس کے بعد آدم اسے فرشتے سے کام نہیں لگا۔ وہ بس ایک چھت چاہتی تھی۔ وہ دنیا میں اکیلے سروائیو کرنے سے ڈرتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اس محفوظ مقام سے نکلی تو اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ فری آگے بڑھے، اسے تھام کر بر پر بٹھایا۔ پلیز آپ مجھے یہاں سے مت نکالے، مجھے بھی مار دیں گے وہ لوگ، میری عزت محفوظ نہیں، باہر پلیز مجھے بچا لے، میں کہیں جانا نہیں چاہتی، میں سارا کام کروں گی، ایک کونے میں پڑی رہوں گی، پلیز مجھے مت نکالیے۔ شفا اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی، اسے خود نہیں پتا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ فری کو اس لڑکی پر ترس آئے، اسے ساتھ لگا کر پیٹھ سہلانے لگی۔ ہم تمہیں کہیں نہیں بھیجیں گے، فکر مت کرو لیکس، بس سب ٹھیک ہے، اسے تسلی دینے لگی۔ ابھی وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکل رہا تھا کہ اس کے پاس سے گزر کر
اس کے پاس سے گزر کر جزا خانزادہ اسے پوری طرح اگنور کر کے پوری شان سے جا کر اپنی بائک پر بیٹھے بائک ہوا میں اڑاتے ہوئے نکل گئی. پیچھے سے اسے بڑی امی کی آواز باہر تک آتی سنائی دی جو جزا کو اس کی حرکتوں پر سلواتے سنا رہی تھی. سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا. ابھی وعدے راستے میں تھا اسے اپنے بندے کی کال آئی. ٹھیک ہے تم اسے وہاں رکھو, اچھے سے خاطرداری کرو, میں 2 گھنٹے سے فری ہو کر آتا ہوں. اور وہ آفس پہنچ جاتا اور ارشی اسی کا انتظار کر رہا تھا. دونوں میٹنگ روم میں چلے گئے. میٹنگ کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. یہ ڈیل بھی خانزادہ انسسٹری کو ملی تھی. سالار ارش کو ایک محسوس اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا. ارش نے سمجھ کا سال ہے وہ جب سے آیا تھا اپنے کمرے کے ونڈو پہ کھڑا کسی گہری سوچ میں تھا. اپنی پہلی شادی کی ناکامی کے بعد دوبارہ شادی کا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا. اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی فیملی اور منت کا خیال رکھنا تھا. لیکن اس لڑکی کا ایک ہی جملہ سے ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا. آمود سے نکاح کا بندر سے جھکائے اسے اپنے لیے پناہ مانگ رہی تھی. میں بہت اکیلی ہوں, میری عزت اور جان دونوں محفوظ نہیں, پلیز 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 مجھے اپنی پناہ میں لے لے, میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی, بس مجھے جہاں رکھ لے. اس کے کان میں بار بار وہی الفاظ گونجے تو جو اس لڑکی نے کہے تھے. اس نے سہتی سے آنکھیں میچی. وہ کم از کم بھی اس سے 14-15 سال چھوٹی تھی. آنکھیں باندھ کر ہی وہی نازک لمحہ اس کی آنکھوں میں لہرایا. اس نے غصے سے پاس ٹیبل پر پڑا واس ہاتھ مار کر گرا دیا. وہ چاہ کر بھی لمحہ بھول نہیں پا رہا تھا. اس دن میں اس کمرے میں گیا ہی نہیں ہوتا. اللہ مجھے معاف کر دے. رات کے 3 بجے تھے. وہ واش روم گیا اور وضو کر کے نماز پر بیٹھ گیا. آج پھر کمرے میں وہی چیخو پکار مچی تھی. آہستہ آہستہ وہ چیخ عجیب و غریب آوازوں میں بدلتی جا رہی تھی. آج بھی وہ باہر بیٹھا صوفے پر سر گرا ان آوازوں سے سکون حاصل کر رہا تھا. وہ فرجان اس کمرے کے باہر کھڑا ان آوازوں کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد آواز مدھم پڑتی گئی اور پھر بالکل ختم ہو گئی. سر ہو گیا کام. فردان اس کے پاس آ کر بولا. اس کی آنکھیں چمکے. وہ اٹھا اپنی باریک قدم اٹھاتا اس کمرے میں داخل ہو گیا. یار فرجان آج بڑی گندی بدبو آ رہی, مزہ نہیں آیا, ذرا جلدی صاف کریے صاحب. وہ بڑے دوستانہ انداز میں فرجان کو بولتا نکل گیا. باہر نکل کر اس نے دیکھا تو فون بجا تھا. اس پر چمکتا نام دیکھ وہ سمجھ گیا آج اس کے ہے نہیں. جلدی سے فون سوئچ آف کرتا جیب میں ڈال کے وہاں سے نکل گیا. وہ صبح پولیس یونیفارم میں تیار سا ناشتے کی ٹیبل پر آیا جہاں پروا بیگم, ساجدہ بیگم, ارش اور جزا بیٹھے ناشتے میں اس کا انتظار کر رہے تھے. جزا منت کو ٹیبل پر بٹھائے کھیلی تھی جبکہ آج بے غائب تھی کیونکہ اس کی کلاسز ایوننگ شفٹ کی تھی, اس لیے وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھتی تھی. نے سب کو سلام کیا. جزا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر منت کو اٹھا لیا اور اس سے پیار کرنے لگا. ملازمہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی. بیٹا طبیعت ٹھیک ہے, تمہاری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہے؟ ساجدہ بیگم نے اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھا فکرمندی سے پوچھا. جی چھوٹی امی, طبیعت بالکل ٹھیک ہے, بس ایک کیس پر کام کر اس لیے رات دیر سے سویا تھا. آدم نے سادہ سے لہجے میں ان کو جواب دیا. باقی سب بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے. اچھا اب تم اچھے سے ناشتہ کر لو, وہاں جا کر تھوڑا آرام کر لینا, چھٹی تو تم کرو گے نہیں. پروا بیگم نے اس کی گود سے منت کو لیتے ہوئے کہا. جی امی آپ فکر مت کریں, میں ٹھیک ہوں. سب ناشتہ کرنے لگے. ارش سلار سے کہو اپنے جتنے بھی فضول کام ہے وہ دن میں کر کے رات گھر میں گزارا کرے, ورنہ میں اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گی. آدم نے اسپاٹ انداز سے ارش سے کہا. جزا امی کو ذرا شکایت کا موقع کم دو, میں آپ تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں. دونوں سے کہتا وہ منت کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہاں سے نکل گیا. جس نے شکایتی نظر سے پروا بیگم کو دیکھا انہوں نے اس کی طرف سے روح میں پھیر لیا. ارش اور ساجدہ بیگم نے اس کو ہر دبائی. ہنس لے بھائی آپ بھی. وہ غصے میں ارش کو بولتے اپنا بیگ اٹھاتے باہر چلی گئی. سر آج رات کو بھی ایک لاش ملی, اسے بھی بالکل اسی طریقے سے مارا گیا جیسے پچھلے 2 لاشوں کو. ان تینوں کو ہی پہچان بہت مشکل ہے, چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا. اپنے کیبن میں بیٹھا تھا الطاف اسے رپورٹ دینے لگا. پتہ کرو شہر میں کہاں کہاں مسنگ کمپلین ہوئی ہے اور جہاں سے یہ لاشیں ملی ہیں تینوں جگہ کے آس پاس کی فوٹیج چیک کرو. جی سر, الطاف کہتا نکل گیا. اس نے پری کو کال ملائی. ہاں کہاں ہو تم؟ اس نے کال اٹھاتے سوال کیا. میں اپنے گھر ہوں. اور کہاں ہونا ہے؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا. کیا مطلب تمہاری اس لڑکی کے ساتھ کون ہے؟ کیا تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا جا؟ آدم خانزادہ نے فکرمندی سے پوچھا. یار امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی تو میں اس وجہ صبح سے گھر آئی ہوں, اور وہ بھی ٹھیک ہے اب, لیکن تم ذرا آؤ ٹائم نکال کر تو بات کرتے ہیں. فری نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں شام تک, اللہ حافظ. ان نے کال کر لی, وہاں سے نکل گیا. اس نے سوچ لیا تھا وہ اس لڑکی کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے گا, لیکن دوبارہ شادی جیسی غلطی نہیں کرے گا. الطاف کہاں ہے؟ آفس سے نکل اس نے اپنے کانسٹیبل سے پوچھا. سر وہ پاس ہی مال کے سامنے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو الطاف سر وہاں گئے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, اسے آئے تو کہنا کہ اس کی ساری رپورٹ لے کر میرے پاس پہنچے.
وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ اسی طرح بھی آفس پہنچتا عرش اسے غصے سے گونے لگا، یار کیا ہے گونے کے لیے میں ہی ملا ہوں کیا؟ سالار اس کے ساتھ بیٹھ کے فائل دیکھنے لگا۔ عرش آپ بھی اسے گرے جا رہا تھا، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، آدم بائی بہت غصے میں تھے، رات رات بھر گھر سے غائب رہنا بند کر دو، کیونکہ انہوں نے کہا ہے اب وہ تمہاری عمر کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ عرش نے آدم کی کہی بات اس کے گوش گزار کی، بعض جو حکم عبدن کا مسکرا کر اس نے اپنی سیکرٹری کو کاپی لانے کا کہا۔ عرش نے اس کے لاپرواہی پر دانت پینچے۔ اچھا میری ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ، تم کافی انجوائے کرو، 2 گھنٹے تک آتا ہوں۔ عرش اسے کہتا فائل اٹھا نکل گیا، میٹنگ بہت اچھی تھی، ابھی وہ ریسٹورینٹ سے نکلا ہی تھا کہ ایک جگہ پر کچھ جوان لڑکے اور بچے جمع تھے۔ اسے دور سے کوئی زمین پر پڑ نظر آیا، پاس جا کر دیکھا تو ایک لڑکی بلیک ابائی میں بے ہوش پڑی تھی، جس پر نقاب تھا، صرف اس کی بند آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ دوائی کا ایک شاپر زمین پر اس کے پاس پڑا تھا، بچے حیران پریشان اسے دیکھ رہے تھے اور کچھ لڑکے اسے بے ہوش لڑکی کی مدد کے بجائے سے عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اسے ان لڑکوں پر بہت غصہ، وہ آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس لڑکی کو آواز دینے لگا، ہیلو اٹھیے آپ، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ سب یہاں سے جائیے، تماشا دیکھنے کھڑے ہو جاتے۔ عرش نے ان لڑکوں کو سر دلاسے میں کہا، اس لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف گاڑی موڑ دی۔ سر بی پی لو ہونے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے میڈیسن لکھتی ہیں، اب ان کی طبیعت بہتر، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر چل گئے، وہ بھی اٹھ کے اس لڑکی کے پاس گیا جو ہوش میں آ کر حیرانی سے اپنے ارد گرد نظر دوڑا رہی تھی۔ اب اس کا نقاب چہرہ پر نہیں تھا اور اس کی اس پر نظر پڑی تو ایک پل کو وہ بھی تھم گیا، لیکن دوسرے ہی پل اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا کہ وہ ایک باپردہ لڑکی تھی اور وہ اسے اپنی نظروں سے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا؟ بڑی بڑی سیاہ گلابی آنکھیں، چھوٹی سی مغرور ناک، چھوٹے باریک سے گلابی ہونٹ، بڑے بڑے سے گال، رائٹ گال پاتل، وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس نے نظریں گھمائی اور پہلے دروازے پر دستک دی تاکہ وہ پردہ کر لے۔ دستک پر عقیدت نے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی سے دوپٹے سے پردہ کر لیا۔ وہ سمجھی کوئی ڈاکٹر ہے، میں آ جاؤں، اسے خاموش پا کر عرش نے دوبارہ پکارا۔ جی جی آجیے، عقیدت نے اٹک اٹک کر جواب دیا، السلام علیکم جی، میں عرش خان زادہ ہوں، آپ مجھے راستے میں بے ہوش ملی تھی تو میں آپ کو ہسپتال لیا، ڈاکٹر نے بتایا، کیا بات بہتر ہے؟ اپنا ایڈریس بتائیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عرش نے اسے دیکھنے سے گریز کیا۔ یہ دوائی کہاں ہے؟ میرے ہاتھ میں ایک دوائی کا شاپر تھا، وہ کہاں ہے؟ عقیدت کو اس وقت صرف اپنے بابا کی دوائی کی فکر تھی، باقی اس نے کسی بات پر غور نہیں کیا۔ جی آئی ایم ریئلی سوری، ایکچولی وہ شاپر میں اٹھانا بھول گیا۔ عرش نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر جلدی سے معذرت کی، مبادہ وہ رونے ہی نہ لگ جائے، اور اگلے ہی لمحے اس کے رونے کی آواز پر جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان خوبصورت آنکھوں میں بے تحاشا موٹے موٹے آنسو تھے۔ عرش کو لگا اس نے نظر نہیں ہٹائی تو وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا، اس نے جلدی سے نظر پھیلی، آپ پلیز مجھے اس جگہ پر چھوڑ دیں جہاں میں بے ہوش ہوئی تھی، میرے بابا کی دوائیاں وہی رہ گئی ہیں، اگر مجھے وہ دوائیاں نہیں ملی تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ عقیدت کی بڑھے آواز پر اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا، آپ مجھے بتائیے کون سی دوائی تھی، ہم جہاں اسٹور سے لے لیتے ہیں۔ اس نے جیسے حال بتایا، نہیں میرے پاس پیسے نہیں، میں نے بہت مشکل سے وہ دوائی لی تھی۔ اس نے جیسے بہت پریشانی سے بتایا، ارے میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، ویسے آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ویسے بھی وہاں وہ دوائیاں اب تک کوئی اٹھا چکا ہوگا، اس لیے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مجھے دوائی چاہیے، میرے بابا کے لیے بہت ضروری ہے۔ عقیدت نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے باہر جانا چاہا اور جلدی سے اس کے پیچھے آیا، اس نے سوائے سالار کے اتنی باتیں کبھی کسی سے نہیں کی تھی، نہ جانے کیوں۔ لڑکی سے کہا تھا، اچھا سنیے، آپ کو دوائی چاہیے نا، مل جائیں گی، آپ مجھے پیسے نہیں لینا چاہتی لیکن ادھار تو لے سکتی ہیں نا، جب آپ کے پاس آئیں دے دیجیے گا، کوئی جلدی نہیں۔ اس وقت آپ بھی جانتی ہیں وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو میری بات ماننے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں، آپ کے بابا کی دوائی کا سوال ہے۔ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بول رہا تھا۔ عقیدت کے چلتے پاؤ کے، ہاں وہ سچ کہہ تو اسے وہ دوائی نہیں ملے گی، لیکن بابا کو دوائی کھلانا بھی ضروری تھا۔ وہ محلے کی آنٹی سے پیسے ادھار لے کر آئی تھی، لیکن آپ مجھے ادھار کیوں دینا چاہتے؟ اگر میں بھاگ گئی تو؟ اس نے مشکوک نظر سے عرش کو دیکھا۔